برادران ملت اسلامیہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ آزادی میں علماء کرام کے کیا کردار تھے اور وہ کون سے علماء کرام تھے، مختصراً ان کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ ایک یہ مسلم ثبوت اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی علماء کرام ہی کے دب قدم سے متصور ہے۔ آج ہم آزادی کے جس خوشگوار فضا میں زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں، یہ علماء حق ہی کے سرفروشانہ جذبات اور مجاہدانہ کردار کا ثمرہ ہے۔ انہی کے مقدس لہو سے شجر آزادی کی آبیاری و آبپاشی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے بروقت حالات کے طوفانی رخ کا تدارک نہ کیا ہوتا تو آج مسلمان یہاں کس حال میں ہوتے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اولاً ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود ہی نہ ہوتا، اور اگر ہوتا بھی تو ان کے اندر اسلامی روح، ایمانی جذبہ اور دینی غیرت و حمیت مفقود ہوتی۔ میرے قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم ناظرین کرام، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی کہ ایک منظم سازش کے تحت مادر وطن سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کبھی معاشی طور پر مسلمانوں کی کمر توڑی جا رہی ہے اور کبھی سماجی طور پر، کبھی سیاسی پلیٹ فارم پر کچلا جا رہا ہے اور کبھی مذہبی پلیٹ فارم پر فتنہ انگیزی اور شرپسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسکولوں اور کالجز کے کورس کی کتابوں میں تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، کچھ سرفرے لوگ مادر وطن کے نگہبانوں کی بھونڈی تصویریں پیش کر کے مستقبل کے علم برداروں کے ذہن و دماغ کو زہریلا بنانے کی ناپاک جسارتیں کر رہے ہیں۔ ایسے سنگین ماحول اور پرفتن دور میں اہل علم حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کو صحیح صورتحال سے باخبر کرے، تاریخ کے بوسیدہ اوراق کو الٹ پلٹ کر سامنے لائیں اور شہیدان محبت کی بے لوث قربانیوں کا پرچم بلند کرے، گرد آلود چہروں کو صاف اور غبار آلود زلفوں کو سنوارے، اپنی تاریخ کو زندہ کر کے آنے والی نسلوں کو جینے کا حوصلہ بخشیں اور شہیدان وطن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے باطل پروپیگنڈا کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ اے میری قوم، تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ اب آئیے ناظرین کرام، آپ کو ان عظیم جنگ آزادی کے عظیم ہیرو کے نام آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کچھ نام جو سر فہرست ہے ان کا ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین اکرام، سر فہرست علامہ فضل حق خیر آبادی۔ آپ جنگ آزادی کے سب سے عظیم ہیرو ہیں۔ انقلابی سرگرمیوں کی پاداش میں آپ باغی قرار دیے گئے تھے۔ سن 1859 میں لکھنؤ میں مقدمہ چلا آپ کے خلاف، کیونکہ آپ کی شہرت اور مقبولیت کے پیش نظر امید یہی تھی کہ آپ بری کر دیے جائیں گے، مگر آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پھر بھی بھرے مجمع میں سن 1857 کی جنگ میں شرکت کا اعتراف کیا، جس کی وجہ سے آپ کی رہائی منسوخ ہو گئی اور آپ کو کالا پانی روانہ کر دیا گیا۔ جس دن آپ کے معتقدین رہائی کا پروانہ لے کر کالا پانی پہنچے، اس دن آپ اس دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے۔ دوسرے عظیم ہیرو مولانا سید کفایت علی کافی ہے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ مرتب کرنے والوں میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ کئی مورچوں پر آپ نے انگریزوں کو شکست دی ہے۔ مراد آباد پر جب انگریزوں کا قبضہ ہوا تو اسی وقت آپ گرفتار کر لیے گئے۔
جس میں نازنین پر گرم گرم استری پھیری گئی، زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ اسلام سے برگزیدہ کرنے کے لیے انگریزوں نے ہر حربہ استعمال کیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار مراد آباد کی ایک چوک میں برسرعام آپ کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا۔ جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو اس وقت آپ کے ہونٹوں پر تبسم تھا، آپ مسکرا رہے تھے اور زیر لب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اس نعت کا مقطع یہ ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر اثر رہ جائے گا۔ حضرات محترم، ان کے بعد مولانا مفتی رضا علی خاں بریلوی، آپ نے جنگ آزادی میں قولاً فعلاً عملاً ہر طرح سے حصہ لیا اور شجاعت و بہادری کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے، عمر بھر انگریزوں کے خلاف ڈٹے رہے، آپ ایک بہترین جنگجو اور سپاہی تھے۔ ناظرین کرام، انہی میں شہید ملت مولانا احمد اللہ شاہ مدارسی ملک و ملت کے اس سپوت کا نام ہے۔ انہوں نے ملک کے مختلف مقامات پر علم جہاد بلند کیا اور مجاہدین کی سربراہی فرما کر انہیں جذبہ آزادی کا خونگر بنایا۔ ٹوٹک، گولیار، آگرہ، دہلی اور کانپور و فیض آباد کی سرزمین پر آپ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ انگریز آپ کے نام سے ہی خوف کھاتے تھے اور بہت ہی بے قرار تھے آپ کے خون کے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ مولانا احمد اللہ شاہ صاحب نے اپنی پوری زندگی انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کی مخالفت کے لیے وقف کر دیا تھا، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 13 ذی القعدہ سن 1358 ہجری کو لڑتے لڑتے آپ میدان کارزار ہی میں شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح مفتی صدر الدین خاں آزردہ بھی ایک بڑا عظیم نام ہے۔ تحریک آزاد ہند کی خشت اول کی حیثیت جس عظیم المرتبہ شخصیت کو حاصل ہے، اس کا نام مفتی صدر الدین خاں آزردہ ہے۔ انہوں نے ہی فتویٰ جہاد مرتب کیا اور لوگوں کو اس طرف مائل فرمایا۔ اس وقت آپ دہلی میں صدر الصدور کے عظیم منصب پر فائز تھے، علم و فضل کے بحر بیکراں اور تقویٰ و طہارت کے جبل استقامت تھے۔ انگریزوں کے لیے ہمیشہ شمشیر آبدار بن کر چمکتے رہے۔ آپ نے اس وقت تک سکون کی سانس نہ لی جب تک کہ راہ ملک بقا نہ ہو گئے۔ اسی طرح کچھ حضرات کا نام زیر فہرست ہے، جن میں مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا عبدالجلیل شہید علی گڑھی، مولانا فیض احمد عثمانی، منشی رسول بخش کاکوری، مولانا وحاج الدین اور سید اسماعیل حسین جیسی سینکڑوں ایسی نابغہ روزگار شخصیات ہیں جن کی عظیم الشان قربانیاں تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ یہ مقام ان تمام تفصیلات کا متحمل نہیں۔ حضرات محترم، آج کے اس ویڈیو میں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ منصوبہ بندی انداز میں جس طرح سے مسلمانوں کے کردار کشی کی جا رہی ہے، اس کے پیش نظر ہمیں بیدار رہ کر اپنے اسلاف کی روشن و تابندہ شخصیات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور آنے والی نسل کے دل و دماغ میں ان کی عقیدت و محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی عظمت اور قربانی کے شمع جلانے کی ضرورت ہے اور شرپسند افراد کے باطل منصوبے کو خاک میں ملانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان پیغامات کو آپ پہنچائے، ایک دوسرے تک پہنچائے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام نے کس قدر زیادہ سے زیادہ تعداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جن کے باعث آج ہم آزادانہ ملک میں آزادانہ سانس لے رہے ہیں۔